بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں انسان کی بصارت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بصارت اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ کسی بھی نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا نخواستہ اس سے محرومی کا سامنا ہو۔ آنکھوں کی بینائی یا بصارت سے ہم قدرت کی عطا کردہ دیگر نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا حسن کیا ہے، اور یہ سب سبز و گل اور یہ ابر، یہ آب رواں اپنی کیا آب و تاب رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی بصارت کے لیے ہم وقت متوجہ رہتا ہے۔ یہ بصارت تو وہ ہوئی جس کے ذریعے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور ہاں، ایک اور بصارت بھی ہوتی ہے جس کے تحت انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس بصارت کو بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سچی باتوں کو سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ جو دل سینے میں ہیں وہ اندھے ہوا کرتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم بصیرت کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور بصیرت کو انسانی خصوصیات میں ایک اہم مقام عطا کیا گیا ہے۔ بصیرت کے ذریعے انسان صرف مادی زندگی سے ہی نہیں بلکہ روحانی زندگی سے بھی بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔ بصیرت کے ذریعے عبد و معبود کے درمیان قربتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان شرافت انسانیت سے مزین ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ ان کے دل تو ہیں مگر قصداً ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان بھی ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، گویا یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے۔ انسان کو جب شرف فضیلت دیا گیا تو اس کا سبب یہی رہا کہ وہ صرف آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نگاہ سے بھی فیض یاب ہوتا ہے، اور اس مقام میں عرف و اعلیٰ پر نظر آتا ہے جہاں عقل کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دل کی بینائی سے دیکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ جو دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ پاکیزہ صفت اور صالح کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف یہی دنیا نہیں ہوتی جو ختم ہونے والی دنیا ہے، بلکہ وہ بھی کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا ہے، یعنی دنیا آخرت۔ انسان ظاہراً اپنی آنکھوں کی بینائی سے کتنا بھی استفادہ کیوں نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی ہرگز مفید نہیں ہو سکتی جب تک دل کی بینائی یعنی بصیرت اندھی رہتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دل کی نگاہ ہی سے نگاہ چشم کو رہنمائی ملتی ہے۔ اگر کسی انسان کو بصیرت میسر نہیں تو اس کی ظاہری نگاہ کے اثرات بھی منفی ہو جاتے ہیں۔ صاحبان بصیرت کی نگاہ وہیں ٹھہرتی ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں عمل ہوتا ہے، جہاں صالح کردار ہوتا ہے، جہاں امن و سلامتی ہو، جہاں بندگان خدا کے ساتھ محبت ہو، اور جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خیر کی حکمرانی ہو۔ صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو سنے، سمجھے، دیکھے اور دل کی بینائی سے کام لے، عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستوں پر چلے جس کے نتیجے میں وہ تباہی کے گڑھوں میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے لیے دکھائے جانے کے سامان فراہم کیے جا چکے ہیں اگر تم دیکھنا چاہو، اور تمہاری ہدایت کے وسائل مہیا ہو چکے ہیں اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہو۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو صحیح معنوں میں دیکھنا نہیں کہتے، کیونکہ یہ آنکھیں اپنے حامل سے جھوٹ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن جب عقل سے نصیحت کے طور پر مشورہ کیا جائے تو وہ سچ بات کہہ دیتی ہے۔ ہدایت ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے دل کی آنکھ کی روشنی زیادہ واضح ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان حق و صداقت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اس کا ہر عمل قربت الہی کے حصول کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ سامان ہدایت کے ذریعے دل کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم کہاں تک اس راستے کو تلاش کرتے ہیں جو راستہ سچائی کا راستہ ہے، جو راستہ عدل و انصاف کا راستہ ہے، جو راستہ صبر و استقامت کا راستہ ہے۔ اس حقیقت کی روشنی سے انسان کامیابی و کامرانی کی منزل سے ہمکنار ہوتا ہے۔ بصیرت کی اہمیت کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے کہ
اندھا وہ نہیں جس کی بینائی نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اندھا وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں نہ ہوں۔ صاحب بصیرت کا طرز فکر اور اس کا انداز عمل اتنا پر اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں خیر ہی خیر پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کو اس انداز سے تعمیر کرتا ہے کہ اس کا کردار ہمیشہ کے لیے معاشرے کے لیے ایک ایسا مثالی کردار ہوتا ہے کہ جو واقعی قابل ذکر ہو، اور ایک ایسی شخصیت سامنے لاتا ہے جس میں عقل و شعور کی اہمیت نظر آئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا قول زرعی ہے کہ سب سے زیادہ بابصیرت انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے اور اپنے گناہوں کا قلع کما کرے۔ سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہے جو خیر یعنی اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت کو سنے اور قبول کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم وہ روشنی حاصل کریں جو ہے بصیرت کی روشنی۔